السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 8۔ بوگی مین ان سرمئی نینوں کے تیرتے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا اس منظر سے زیادہ دل فریب منظر شاید ہی پوری دنیا میں ملے۔ اس نے پوری دنیا کا ایک ایک چپا دیکھا تھا، پوری دنیا، پوری کائنات کی خوبصورتی ان سرمئی آنکھوں کی دل فریبی کے آگے کچھ نہ تھی۔ جاریہ بھی اس کی دہکتی آگ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں خود کو پہلی بار اس طرح تیار دیکھ رہی تھی۔ اس کے لباس پر چمکتے ہیرو اور موتیوں سے مزین تاج کی جگمگ، ساتھ آگ کی روشنی، ساتھ ازغان کا عشق اس کے عشق کو ایک نیا انوکھا روپ دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مسکراتی ہے، اسی لمحے ازغان بھی مسکراتا ہے، جس کے نتیجے میں آنکھیں زیادہ سے زیادہ روشن ہوتی جا رہی تھی۔ آج جاریہ کو یقین آ گیا تھا، وہ تاحیات ان آنکھوں کے جادو کے زیر اثر رہے گی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کرتی ہے اور ازغان کے عکس کو ہمیشہ کے لیے قید کرتی ہے۔ یہی کام بوگی مین بھی کرتا ہے، آنکھیں بند ہی رکھنا بیوٹی۔ جاریہ بنا بحث کیے بند آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہے۔ اب آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے بلیک سی نظر آتا ہے۔ کتنی دیر تک وہ اس کالے سمندر کو حیرت سے تکتی رہتی ہے، پھر جنزاد کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے۔ ازغان، جی جانے ازغان، تھینک یو سو مچ، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا بلیک سی پر جانے کا خواب پورا ہو گیا۔ وہ گلے لگی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ تشکر کے آنسو بھی تھے۔ بیوٹی کوئن، اب تو پوری والی ناراض نہیں ہونا؟ بالکل بھی نہیں، اس سرپرائز کے بعد تو ناراض رہنے کی کوئی صورت نہیں بنتی، اس لیے آپ کو آپ کی ملکہ نے معاف کر دیا۔ بہت بہت نوازش ہماری رحم دل ملکہ۔ پھر دونوں ہی مسکراتے ہیں، ان کی ہنسی آس پاس گونج رہی تھی۔ چلو اب اپنے خواب کو چھو کر نہیں دیکھو گی؟ ضرور دیکھوں گی، مگر آپ کے ساتھ، اس لیے آپ بھی چلیں۔ بیوٹی کوئن، میں سب سمجھ رہا ہوں، آپ کو سردی نہ لگے اس لیے مجھے لے جا رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ نوازش کہاں کی تھی؟ ہاں تو جیسے بھی لے کر تو جا رہی ہوں نا، اب اگر زیادہ بات کی تو میں بات نہیں کروں گی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ چل بھی رہی تھی اور دھمکا بھی رہی تھی۔ بوگی مین ہنس کر اس کی دھمکیاں سن رہا تھا۔ اف ازغان، یہ تو برف بن چکا ہے۔ سردی کی وجہ سے یہ برف بن گیا ہے، اس لیے ہم اس سمندر پر چلیں گے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر برف کسی جگہ سے پگھل کر ٹوٹ گئی تو ہم تو ڈوب جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا، میں آپ کو پھر سے نہیں کھونا چاہتی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ اور ازغان نے اسے اپنی باہوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ اس کی ملکہ ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ اسی دوران وہ اسے سمندر کے بیچ لے گیا تھا، وہ جو سکون سے اس کی پناہوں میں تھی۔ اچانک ازغان کے دور جانے سے اسے سردی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد نگاہیں پھیرتی ہے، اندھیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی اب برفیلے بلیک سی پر نہ صرف چل رہی تھی بلکہ بوگی مین کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کی سمت اب بھاگ بھی رہی تھی۔ آنکھ مچولی کے اس کھیل کو وہ اب دلچسپی سے کھیل رہی تھی۔ نہ ازغان عام انسان تھا اور نہ ہی وہ اب کوئی عام لڑکی تھی، اس لیے جاریہ ہر خوف کو دل سے نکالے صرف اور صرف ازغان کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ جنزاد کے پاس پہنچتی، ویسے ہی دوسری سمت سے اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی اور وہ اس طرف قدم بڑھاتی۔ کچھ دیر اس کے تعاقب میں گردا وہ اب سردی سے تنگ ہو رہی تھی، اس لیے وہ ابھی دل میں اسے پکارنے کا سوچ رہی تھی کہ بوگی مین اس کے سامنے تھا۔ گھپ اندھیرے میں اس کی دو آگ کی طرح چمکتی آنکھیں جاریہ کی آنکھوں کی روشنی کا ذریعہ بن گئی۔ وہ جو برف میں تبدیل ہو رہی تھی، جنزاد کی تپش سے نارمل ہو گئی۔ ازغان اس کے لباس پر موجود جاریہ کے بقول جگمگاتے موتیوں کو اڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جاریہ جو اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی، اپنے چاروں طرف ٹمٹماتے جگنو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے لباس پر ہزاروں کی تعداد میں جگنو اس اندھیری رات میں اتنی روشنی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی مہیا کر رہے تھے کہ وہ دل میں اپنے رب کی تخلیق پر شکر بجا لاتی ہے۔ بیوٹی کوئن، وہ اب گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ نکاح عشق کا تمہاری خوبصورتی کے سامنے ایک حقیر سا تحفہ پہنانا چاہتا ہوں۔
وہ بھی بنا تاخیر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ ازغان اسے انگوٹھی پہناتا ہے اور پھر اسی ہاتھ کو لبوں سے چھوتا ہے۔ بیوٹی کوئن، تمہاری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ انگوٹھی خود ڈیزائن کی ہے۔ کالے سمندر کی طرح وہ سیاہ قیمتی ہیرا، جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انتہائی نفیس ہیرے اس انگوٹھی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ یہ بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے ازغان، تمہیں پسند آئی؟ ازغان، اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ اس کی خوبصورتی کے آگے اب آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی مدھم پڑ گئی ہے۔ بوگی مین جو خوش ہو کر اس کی بات سن رہا تھا، آخری الفاظ سن کر خفا سی نظر سے دیکھتا ہے۔ جاریہ جو اسے تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی، اسے خفا دیکھ کر جلدی سے اس کے گلے لگتی ہے۔ ازغان، آپ پلیز خفا مت ہو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مجھے اس دنیا میں صرف اور صرف آپ کی آنکھیں ہی تو پسند ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی روشنی کو ناپسند کروں؟ جاریہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتی ہے اور اس کی دونوں آنکھوں میں دیکھتی ہے کہ وہ روشنی اب بھی ہے یا نہیں۔ سچ شکر ازغان کی آنکھیں ہنوز ویسے ہی چمک رہی تھی۔ وہ لمبا سانس لیتی ہے اور اس کے سینے میں منہ چھپائے آنسو بہانا پھر سے شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، اب ذرا نیچے کی طرف دیکھو بیوٹی کوئن۔ وہ جیسے ہی نیچے دیکھتی ہے، اس کے قدموں کے نشانوں سے بنے ہوئے دل پر جگنو بیٹھے اسے اپنی مدھم مگر خوبصورت روشنی سے منور کر رہے تھے۔ اس دل نشین منظر میں ان دونوں کا عکس چاروں اطراف جگنو اور اس دل میں ٹھہرے ہوئے دو وجود کہ عشق و دیوانگی کی داستان اب لوح عشق میں لکھی جا رہی تھی۔ جن ذات جو اپنی بیوٹی کوئن کو تنگ کر رہا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر اس کی جان پہ بنائی تھی، وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے، بدھو اور بے وقوف آنسو، تمہیں کوئن نے کتنی بار اپنے جنزات کی دھمکی یاد دلائی، پھر بھی تم کتنے گستاخ ہو، بار بار ملکہ کی بات نہ مان کر اپنی منمانیاں کرتے ہو۔ کوئی بات نہیں، اب میں تم بدھو آنسو کو سمجھاتا ہوں۔ اب تو تم بہہ گئے، آج کے بعد ہر ممکن کوشش کرنا پلکوں کی باڑ سے نہ جھلکو۔ جانتا ہوں ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہے، تم سب آنسوں پر اتنا احسان کرتا ہوں، ان آنکھوں کی حدود میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یا جمال، مائی بیوٹی، اب سے یہ آنسو تمہاری ہر بات مانیں گے، میں نے اپنے طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ جاریہ کا کہا گونجتا ہے کیونکہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب ازغان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ میں سمجھ گیا بیوٹی کوئن، یہ کسی کی بات نہیں مانتے، بس اپنی ہی کرتے ہیں۔ اب جگنو پھر سے اس کے لباس سے جڑ رہے تھے اور اس کے سرخ لباس پر اب چمک رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسی بلیک سی پر جمی برف کی تہہ کے اوپر چل رہے تھے۔ ازغان، آپ نے مجھے اتنے نئے اور انوکھے انداز میں مجھے جو نکاح عشق کا تحفہ دیا ہے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری ملکہ کو پسند آیا، غلام کا دل خوش ہو گیا۔ ہاں 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 ازغان، آپ بھی سنی بھائی کی طرح میرے آگے جھکتے ہیں، وہ بھی مجھے ملکہ عالیہ کہتے ہیں۔ جاریہ ہنستے ہوئے ریت پر بیٹھتی ہے اور سنی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لگتا ہے تم اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہو، وہ اس کے پاس بیٹھا سوال کرتا ہے۔ جاریہ اس کے کاندھے پر سر رکھے اس سے جواب دیتی ہے، ہاں، سنی بھائی تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، میری ہر فرمائش پوری کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، تو ان کی ہر بات بنا کہے پوری کرنا میرے لیے بھی لازم ہے۔ جب میں بیمار تھی اور وہ چڑیل اور وہ بری ملکہ مجھے تنگ کرتی تھی، تو سنی بھائی نے ان برے دنوں میں نہ صرف مجھے سنبھالا، میری باتوں پر اعتبار بھی کر کے مجھے اپنوں میں واپس لانے میں میری مدد بھی کی۔ آپ جانتے ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور میری شرارتوں کا جواب دیتے وقت خود بھی بچہ بن جاتے ہیں۔ میرا بھائی صرف بھائی نہیں، وقت آنے پر رحم دل محبت کرنے والی ماں، تو کبھی برے دنوں میں سایہ مہیا کرنے والا باپ بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ازغان، انہیں جیسے معلوم ہوا مجھے جنات تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے جاہلوں کی طرح مجھے کسی پیر کے پاس نہیں لے گئے، بلکہ میری طاقت بن کر میرا ساتھ دیا۔ سنی بھائی میری پہلی محبت ہے اور آپ میرا پہلا اور آخری عشق ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، واقعی مجھے اب تمہارے بھائی سے جو جیلسی محسوس ہوتی تھی، وہ اب تھوڑی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے میری غیر موجودگی میں میری زندگی، میری بیوٹی کوئن کی حفاظت کی، تو آج سے صالح صاحب میرے بھی بھائی ہوئے۔
بیوٹی کوئن تم خوش تو ہونا، میں جانتا ہوں نکاح کا فیصلہ بہت جلدی میں کیا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے میں خود غرض بن گیا تھا، تمہاری رائے لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے، میں مجبور ہوں، تمہارے معاملے میں میرا دل خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے، میں جانتا ہوں تمہاری خواہش تھی کہ نکاح میں تمہاری فیملی بھی شامل ہوتی، اور نکاح کے وقت تم انہیں کتنی شدت سے یاد کر رہی تھی اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا، دستخط کرتے ہوئے تمہیں اپنے ابو یاد آ رہے تھے، میں سب جانتا تھا۔ جب تم نے تیسری بار جواب دیتے ہوئے دیر کر دی تو میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئی تھی، یہاں میری سانسیں الجھی، وہاں تمہاری دھڑکن تھمی، پھر تم نے فوری جواب دے کر ہم دونوں کی سانسوں کو زندگی بخش دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ازگان، شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری سانسیں آپ سے جڑ چکی ہے تو میں کیسے اپنی زندگی کو تکلیف پہنچا سکتی ہوں؟ ازگان، جی جانے ازگان، آپ سے ایک بات کہوں تو مانیں گے؟ ایسی کیا بات ہے؟ پہلے آپ بتائیں، آپ بنا غصہ کیے میری بات تحمل سے سنیں گے، کوشش کروں گا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی والدہ کو معاف کر دیں، میں مانتی ہوں وہ بہت غلط تھی، آپ نے خود بتایا تھا کہ وہ شرمندہ تھی، آپ پلیز میری خاطر انہیں معاف کر دیں۔ بیوٹی کوئن، آپ کیسے میرے دل کی ہر بات جان جاتی ہے؟ آج میں نے جتنا اپنے والد کو یاد کر کے جتنا رویا تھا اتنا ہی اپنی والدہ کے لیے دل دکھ رہا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، مجھے پتا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی اور ان کے بیٹے کی محبت میں کوئی شراکت دار ہو، یہی وجہ تھی وہ تمہیں پریشان کر رہی تھی۔ آج میری زندگی کے اس اہم موقع پر ان کا ساتھ چاہتا تھا، میں بہت خوش ہوں، لیکن پھر بھی ایک کسک تھی، مگر اب تمہاری اس بات سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، والدہ پھر سے ہمارے ساتھ رہیں گی، میں بہت خوش ہوں ملکہ۔ شکر ہے ازگان، آپ نے میری بات مان لی، جب تک ہمارے کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا سایہ شفقت نہ ہو تو ہر خوشی ادھوری رہتی ہے۔ بیوٹی کوئن، میں بہت خوش قسمت ہوں، آپ میری زندگی کا بہترین انتخاب ہے، جس نے میری زندگی کی ہر آتی جاتی دھڑکن صرف اور صرف جاریہ کے نام پر چلے گی، میری یہ زندگی آپ کی مقروض ہے، میری ہر گزرتی سانس آپ کے نام کا ورد کرے گی، میری بھی دل کی ہر دھڑکن صرف اور صرف اپنے جنزات کے لیے دھڑکے گی، امید ہے آپ میری دھڑکنوں کی یہ روانی فراہم کرتے رہیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کے سر سے اپنا سر ملاتی ہے اور اس کے چہرے کو بڑی عقیدت سے چھوتی ہے۔ بوگی مین بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جاریہ کی آنکھیں بند تھی، وہ اسے کتنی دیر تک محسوس کرتی رہی تھی، ایسے ہی خاموش اور خوبصورت پل گزر گئے تھے۔ بیوٹی کوئن آنکھیں کھولے، والدہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کی بہو کیسے مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، آپ کے سامنے ہی بتایا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ بس بس بیٹا، کیوں میری معصوم سی پیاری سی بہو کو تنگ کر رہے ہو؟ ازگان کی امی اب جاریہ کے پاس کھڑی اس کا ہاتھ تھام رہی تھی، اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا جو وہ محسوس کر کے شرمندہ ہو گئی۔ تم بھی ازگان کی طرح مجھے پیاری ہو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے بہت برا کیا تھا تمہارے ساتھ، اس قابل تو نہیں ہوں، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارے والدہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ نے ابھی تو مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، اور ہمارے یہاں ساس کو ماں کا ہی درجہ دیا جاتا ہے، رہی بات معاف کرنے کی تو وہ تو میں کب کا آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ جاریہ ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چھوتی ہے اور اپنی ملکہ، اپنی بہو کے ماتھے پر پیار کرتی ہے۔ بس کرے والدہ، مجھے بھی شامل کر لے، آپ کے پیار کی میں بھی تو حقدار ہوں۔ وہ تو میرے شیر بیٹے تم ہو، مگر آج سے یاد رکھنا، بہو کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جب بھی تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ جی والدہ، اور تینوں ہی ہنس رہے تھے، مگر کسی کو یہ خوشی کے پل ناگوار لگ رہے تھے۔ وہ جنزات کے کمرے میں تھی، اپنا لباس بدل کر اسی سادہ لباس میں تھی، ازگان کو تو وہ ہر روپ میں حسین لگتی تھی۔ چلو اب جلدی سے کھانا کھا لو، بھوک لگ رہی ہے نا تمہیں؟ مجھے تو حیرت ہے تم اتنے گھنٹے بھوکی کیسے رہی؟ آپ کو جب بیمار دیکھا تھا تو سب احساسات ختم ہو گئے تھے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، یہ سب آپ کو کھونے کی ڈر کی وجہ سے جیسے ختم ہو گئے، مجھے یاد تھا تو بس آپ کا نام،
آپ کا زندہ ہونا میری اولین خواہش تھی، اور دیکھے اب آپ میرے سامنے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ ازغان، ویسے ابھی بہت بھوک لگ رہی تھی، شکر ہے آپ کو یاد تھا کہ میں بھوکی ہوں۔ کھانا کھا کر وہ اب آمنے سامنے بیٹھے تھے، کیونکہ جانے کا وقت آ چکا تھا، دل دونوں کا نہیں چاہ رہا تھا۔ آج سنی صاحب کا نکاح ہے؟ جی۔ تو پھر بیوٹی کوئین کو جانا پڑے گا۔ اگر میں کہوں نہ جاؤ تو میں نہیں جاؤں گی، یہی آپ کے سامنے روتی رہوں گی، والدہ کو بتاؤں گی آپ کا بیٹا بہت ظالم ہے، مجھے میرے گھر نہیں جانے دیتا۔ آنسو جو متواتر بہ رہے تھے انہیں بے دردی سے صاف کر کے بدھو آنسو کو بھی ڈانٹتی ہے۔ وقت بے وقت شرمندہ کرتے رہتے ہیں ازغان، جانے دینا، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ تو میری ہر بات مانتے ہیں نا؟ ہاں مان لیتا اگر تم نہ روتی۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف سے دو چار کر دیتے ہیں۔ جب میں بے بس ہو جاتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے، شدید غصہ، تم تو جانتی ہو نا، پھر میں ظالم بن جاتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے ازغان، میں جان بوجھ کر نہیں روتی، ابھی آپ نے بات ہی ایسی کی جس سے مجھے دکھ ہوا، مطلب آپ کو تکلیف ہوئی۔ اچھا ادھر تو دیکھے۔ جاریہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی ہے، پھر اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑتی ہے۔ پلیز مان جائے نا۔ بوگی مین جو اسے تنگ کر رہا تھا ایسے خوبصورت انداز پر مسکرا کر اپنی آنکھ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اتنے پیار سے کہہ رہی ہو تو ماننا پڑے گا، تمہاری ناراضگی برداشت سے باہر ہے۔ چلو اب تمہیں چھوڑاؤ۔ آپ سچ میں مجھے جانے دے رہے ہیں ازغان؟ اگر اسی طرح بیٹھی رہی تو ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ نہیں، دیکھیں میں تیار ہوں، آج میں آنکھیں بند نہیں کروں گی، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ میں اپنی فیورٹ چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ سفر کرنا چاہتی ہوں۔ جو حکم بیوٹی کوئین، دھیان رہے اب ایک بار بھی پلک نہیں جھپکے۔ اوکے بادشاہ جی۔ جاریہ نے ابھی بات مکمل کی تھی کہ اگلے پل وہ اس کے سامنے اپنے کمرے میں تھی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، میں نکاح میں آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا ہے۔ جاریہ بھی اسے آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے اپنے کمرے میں موجود تھی، وہ ابھی بھی جنزات کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے اور جاریہ، وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے سنی اندر داخل ہوتا ہے۔ بھائی میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ سنی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ او تو میری بہن مجھے یاد کر رہی تھی، ضرور کوئی فرمائش کرنی ہوگی، چلو جلدی سے بتاؤ، پھر تمہیں اور مناہل کو پارلر بھی لے جانا ہے۔ بھائی کو کیا میرا میسج نہیں گیا تھا؟ وہ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ جاریہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ جاریہ، اچھا ادھر دیکھو، بتاؤ اپنے بھائی کو کیا فرمائش ہے، میں پہلے اسے پورا کروں گا۔ ارے اب رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں بھائی، کوئی پریشان نہیں کر رہا، بس آپ کچھ دیر میرے پاس رہے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے ہماری بیٹی کو، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے۔ ابو وہ کچھ بھی تو نہیں نا، نہیں بتانا ہے نا جاریہ؟ جی ابو، سنی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ انہیں چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی مخالف پارٹی کے ساتھ معاملات نارمل ہو گئے؟ اس کے ابو دکھ بھری آواز نکالتے ہیں۔ جاریہ بچے، کیا یاد کروا دیا، تمہاری امی سیاسی چال چل رہی تھی، اس وقت جب میں چائے نہیں پی رہا تھا تب تم دونوں کے سامنے ہی تمہاری ماں نے میری ہر شرط ماننے کی حامی بھری تھی۔ جب رات میں نے اپنی تمام فیوریٹ ڈشز کھانے کی خواہش کی تو عین موقع پر مکر گئی۔ پتہ ہے کیا کہا؟ کل آپ کے بیٹے کا نکاح ہے نا، اس تقریب میں جو کھانا پیش کیا جائے گا اسے اپنے خیالوں میں اپنا پسندیدہ کھانا سمجھ کر کھا لیجیے گا۔ خبردار جو اب کوئی بات کی، ورنہ کل وہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، صرف ایک ڈش ملے گی، لذیذ بینگن۔ بس تب سے ہی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، مجال ہے جو ایک نوالا حلق سے اترا ہو۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی کہکہوں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ سنی اور جاریہ کا ان کی دکھ بھری کہانی سن کر ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ سنی، تمہارے جو دانت اندر نہیں جا رہے، کیا خیال ہے تمہیں نکاح پر نہیں لے کر جاتے ہیں؟ ٹیلی فونک نکاح کا فیصلہ کیسا رہے گا؟ بس جی، سنی کا جو میوٹ بٹن آن ہوا اور وہ صدماتی کیفیت میں اب جاریہ اور اپنے ابو کی ہنسی دیکھ رہا تھا۔
ابو یہ کیا بات ہوئی؟ جاریہ بھی تو ہنس رہی تھی۔ آپ نے اسے تو منع نہیں کیا، ساری پابندیاں میرے لیے ہی کیوں؟ 2 قدم کے فاصلے پر ہی میرا سسرال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو جاریہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ جتنا چاہے ہنس سکتی ہے۔ اب تم سوچ رہے ہوگے پہلی اولاد تو میں ہوں، اور ہر ماں باپ کو اپنی پہلی اولاد سے عشق ہوتا ہے، تو یہ بات 100% درست ہے۔ مگر وہ کیا ہے نا، جاریہ میرے رب کی مجھ سے بہت زیادہ محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اس لیے جاریہ میری جان ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے مجھے رحمت کی طور پر ملی ہے، اور تم نعمت ہو، تو رحمت اور نعمت کا موازنہ کسی ترازو میں نہیں کیا جا سکتا۔ اب سمجھے میرے بیٹے؟ ساتھ ہی ان کے ابو دونوں کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ رہی بات پابندیوں کی، تو میری غیر موجودگی میں جو اپنی امی کو میرے خلاف بھڑکاتے رہتے ہو، سب علم ہے مجھے۔ سنی کو کل رات والی حرکت یاد آتی ہے جب اس کے ابو اپنے دوست سے بات کر رہے تھے اور کوئی وعدے قسمیں لے رہے تھے، تو اس نے اپنی امی کو یہ کہہ کر بھیجا تھا، ابو اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی محبوبہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی جس کے نتیجے میں انہیں اپنی بیگم سے سخت سزائیں سنائی گئی تھی۔ ہاں 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 ابو، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا میرے معصوم سے ابو پر ان کی پسندیدہ کھانوں پر ہی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ دیکھ رہی ہو جاریہ جو اپنے ابو کی اتنی خوبصورت باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، آنسو بھری آنکھوں سے اپنے ابو اور بھائی کی طرف دیکھتی ہے۔ آنسو دیکھ کر دونوں ہی بے چین ہو جاتے ہیں۔ جاریہ میری جان، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ ابو میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، گلے لگے وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ابو مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں میرا بچہ، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ چلو شاباش، چپ ہو جاؤ ورنہ اب سنی رونے لگ جائے گا، بیچارہ صدمے میں ہے کہ تم صرف مجھ سے پیار کرتی ہو۔ وہ مسکرا کر سنی کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ سنی بھائی، آپ سے بھی پیار کرتی، مگر تھوڑے والا پیار، زیادہ والا پیار صرف اور صرف میرے ابو کے لیے ہی ہے۔ جاریہ پھر ٹھیک ہے، آپ تینوں آخر کر کیا رہے ہیں؟ سنی جاریہ کو لینے بھیجا تھا، تمہیں تو یہاں بیٹھ کر کون سے راز و نیاز چل رہے تھے جو اتنی دیر سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور آپ بجائے بچوں کو وقت پر تیار ہونے کا بولنے کے میرے خود پر کیے گئے ظلم سنا رہے تھے۔ حد ہے، کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے، میں کہلوا بھیجتی ہوں لڑکی والوں کو، وہ ہمارے گھر آ جائے رسم کے لیے، کیونکہ ہم تو آج جانے سے رہے۔ سنی جلدی سے جاریہ کا ڈریس لے کر اسے ساتھ لے کر باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی امی کا موڈ آج جلالی ہو گیا تھا۔ اس کے ابو بھیگی بلی بنے خاموش ہو کر اپنے بے وفا بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جو اس سچویشن میں ان کی ووٹر یعنی ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ارے بیگم، غصہ میں تو آپ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ وہ جلدی سے ان کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں اور انہیں ویسے ہی پریشان چھوڑ کر خود تیار ہونے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے وہ ان کی پرانی مگر آزمودہ عادت پر مسکرا رہی تھی، جو وہ ہمیشہ ان کے غصے کو ختم کر دیتی تھی۔ جاریہ جلدی جاؤ اور اپنی بھابھی صاحبہ کو لے کر آؤ، تاکہ تم دونوں کو میں پارلر چھوڑ آؤں۔ اف بھائی، جا تو رہی ہوں، اب کیا کہتے ہیں، ڈرانا شروع کر دوں؟ پہلے خود دیر کرواتے ہیں اور جلدی بھی خود کرتے ہیں۔ السلام علیکم آنٹی، وہ منو کو اپنے ساتھ۔ ارے بیٹا، مناہل تو اپنے کزن کے ساتھ پارلر کب کی تیار ہونے گئی تھی، بس کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے۔ اچھا آنٹی، بھائی بلا رہے ہیں تو مجھے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ جاریہ جیسے کار میں بیٹھتی ہے، سنی اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر فل اسپیڈ میں کار چلاتا ہے، اور 5 منٹ کے اندر ہی وہ پارلر کے سامنے تھے۔ جاریہ اپنی بھابھی کو بھیجو ابھی، مجھے کچھ بات کرنی ہے، جب تک تم تیار ہوگی ہم واپس آ جائیں گے۔ مگر بھائی پلیز، آپ غصہ مت کیجیے گا، میری کیوٹ سی دوست پر، اس شرط پر بھیجوں گی۔ اوکے، نہیں کر رہا کوئی غصہ، اب تم جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ جاریہ جاتے ہی مناہل کو دیکھتی ہے جو مکمل طور پر تیار تھی۔ منو ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تم سچ کہہ رہی ہو جاریہ، مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، میرا نکاح ہے تو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہیے۔ یہ پارلر والی تو ایسے ہی تعریف کر دیتی ہے، آگے بندی چڑیل ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، یہ کہیں گی میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، میم آج سب آپ کو ہی دیکھتے ہیں رہیں گے، میم۔ اف بس منو، بس بھی کرو،
तौबा, कितना बोलती हो तुम। चलो अब। कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना। ज़रूर इसका जालिम भाई अब इनके साथ ना जाने पर डांटेगा। उफ मनाहिल, होशियार हो जाओ। मन्नू, जारिया, तुम चुप करके यहाँ बैठो। और तुम लड़की क्या कर रही हो? अरे दुल्हन की बहन है, इसे अच्छी तरह से तैयार करो। आज मेरी दूल्हे की बहन है, इसे अच्छी तरह से तैयार करो। आज मेरी दोस्त प्लस बहन प्लस नंद मेरे साथ साथ ये भी प्यारी लगनी चाहिए। ओके मैम। मनु मैम, आप प्लीज़ इजी होकर बैठे। आप मेरा लाइट सा मेकअप करें। जारिया की हिदायत पर वो उसका लाइट सा मेकअप करना शुरू करती है। साथ ही मनाहिल सनी की रात में आने वाली कॉल का सोच रही थी। जारिया को बार बार कॉल आ रही थी। वो मनाहिल को कॉल अटेंड करने का कहती है। वो भी बेध्यानी में बगैर नाम देखे कॉल रिसीव करती है। जारिया, अभी तक अपनी भाभी को क्यों नहीं भेजा? एक तो उसने हमारे साथ ना आकर मुझे गुस्सा दिलवा दिया है, और मुझे पता है अब भी उसने अब तुम्हें अपनी बातों में बहलाकर मना कर दिया होगा। मनाहिल, मैं जानता हूँ ये तुम हो। अब कॉल बंद करने की गलती मत करना, वरना आज ही रुखसती करवाऊंगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसा ही करूँगा। रुखसती की धमकी ऐसा अमल करती है। बेचारी मनाहिल डर से अब काँप रही थी। आंसू जो झलकने को बेताब थे। खबरदार, जो एक भी आंसू बाहर निकला, वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है, कहीं उसे सनी देख तो नहीं रहा। अब इधर निगाहें घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है। तुम अब अपने बेवकूफ़ दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। आपको पता है, आप इस दुनिया के सबसे जालिम मंगेतर है, जो निकाह के दिन ही अपनी मंगेतर को डांट रहे हैं। बात करते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। सनी उसकी शिकायत को सुनकर मुस्कुराता है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि मंगेतर सिर्फ निकाह वाले दिन नहीं डांट सकते। हाँ ना, आपको तो कुछ भी पता नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है निकाह के बाद तुम्हें मैं डांट सकता हूँ। चलो, फिर निकाह तक तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ, मेरा यही मतलब है। ओके स्वीट हार्ट, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो जोर से हंसता है, मेरी बेवकूफ़ मंगेतर। कॉल बंद होते ही वो सुकून का सांस लेती है। शाबाश मनाहिल, ऐसे ही उन्हें प्यार से डील करना। वैसे इतने बुरे भी नहीं है। मनु, देखो, तैयार हो गई हूँ। कब से तुम्हारी कॉल बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी मासूम सी बाबी डॉल तो बहुत प्यारी लग रही है। चलो हम पहले कुछ पिक्स बनाते हैं। ले जी, हो गई मनाहिल साहिबा की एक और सरगर्मी, जिसने उस पार्लर वाली लड़की को भी घनचक्कर कर दिया। अरे इस तरह पकड़ो, वहाँ वहाँ से थोड़ा, हाँ, इस साइड से। हाँ, अब बनाओ। परफेक्ट। मनु, अब अगर तुम ना चली तो भाई को यहीं पर बुला लूंगी। उफ, कितनी जल्दी तुमने अपना रिश्ता बदल दिया। आखिर बन गई ना रिवायती नंद। जब तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे भाई का नाम सुनकर ही मैं इतना डर जाती हूँ, और तुम। उफ मन्नू, तौबा, अब तो मुझे अपने भाई पर रहम आ रहा है। ज़रूर उनके सामने भी ऐसी बेवकूफ़ियों का मुजाहरा करके उन्हें गुस्सा दिलाती रहोगी। जारिया, चुप, एकदम चुप। फिर वो घूंघट से उसका चेहरा छुपाती है और उसका हाथ पकड़े ही कार तक पहुंचती है। जारिया, मैं आगे नहीं बैठूंगी। मन्नू, क्या मसला है? भाई कुछ नहीं कहेंगे। चलो शाबाश, मेरी बहादुर मन्नू, बैठो। जारिया, अगर कोई मसला है तो बताओ, मैं हल कर दूँ। नहीं भाई, मरती क्या ना करती। वो फ्रंट सीट पर बैठती है। साथ साथ कोई विर्द पड़ रही थी। सनी उसे जब तंग नहीं करता तो पुरसुकून हो जाती है। वो आंखें बंद किए बैठी थी। कार जैसे ही रुकती है, जारिया उसे कमरे तक छोड़कर सनी के पास वापस आती है, ताकि अपनी पूरी फैमिली के साथ निकाह की रस्म के लिए जा सके। बिला आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। सनी और मनाहिल हमेशा के लिए खूबसूरत से रिश्ते में बन चुके थे। निकाह की रस्म के बाद मनाहिल को उसके पहलू में लाकर बिठाया गया था। काफ़ी देर तक तमाम यंग पार्टीज़, उसके कज़िन्स उन्हें तंग करते रहे। जब सब खाना खाने के लिए आपस में मसरूफ़ हो गए तो सनी अपनी बेवकूफ़ सी मनकूहा की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा होता है। मनाहिल, जो अपनी उंगलियों से खेल रही थी, सनी के हाथ रखने से साकित हो जाती है, और फिर डबडबाई आंखों से सनी की तरफ देखती है, जो संजीदा सा बैठा था। सुनिए, मैं जानती हूँ आप मुझ पर गुस्सा है। मैंने अम्मी को मना भी किया था कि मैं अभी पार्लर नहीं जाती। मुझे रात को आपकी दी गई हिदायत याद थी, मैं अमल भी कर रही थी। अम्मी को तो आप जानते हैं, गुस्से में तो वो भी आपकी तरह हो जाती है। अब आप ही बताएं, निकाह के दिन उनसे जूतियाँ खाती अच्छी लगती? बस इसलिए ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार आपकी हुक्मदौली की। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। अगर माफ़ ना करूँ तो? सनी उसकी मासूम सी हरकत देखकर मज़ीद तंग करता है। तो क्या होगा?
خالہ کہہ رہی تھی جس کا شوہر پہلے ہی دن اگر آپ پر غصہ کرے تو ساری زندگی غصہ کرتے ہی گزر جائے گی، اس لیے میں یہ غلطی آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ اب کی بار وہ لہجہ سخت کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بھی سخت کرتا ہے۔ آپ اچھا، میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ مان لو تو ہو سکتا ہے میں تمہاری بات مان لوں۔ کیسی شرط؟ شرط یہ ہے کہ آج تم مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ گی، وہ بھی سب کے سامنے۔ کیا؟ میں کیسے کھلاؤں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ سنی کے اشارہ کرنے پر کھانا سامنے ٹیبل پر رکھا جاتا ہے۔ چلو کھلاؤ۔ میں نہیں کھلا رہی، آپ ایسے مان جائیں نا پلیز۔ چلو آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو تو تمہاری بات مان لیتا ہوں، یاد رہے صرف آج، آئندہ تم میری ہر بات مانو گی۔ وہ جھٹ سے سر ہاں میں ہلاتی ہے۔ سنی نوالا اس کی طرف بڑھاتا ہے جس سے وہ فرما برداری سے جلدی سے کھا بھی لیتی ہے۔ رات کو کال کروں گا، امید ہے پہلی بیل پر ہی اٹھا لو گی۔ پر کیوں مناہل؟ آپ پلیز غصہ نہ ہو، میں انتظار کروں گی۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے تقریب کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔